السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہماری گفتگو چل رہی سورہ انعام کی آیت نمبر 7، آیت نمبر 8، آیت نمبر 9 اور آیت نمبر 10 سے متعلق 107، 7، 8، 9، 10، 7، 8، 9، 10۔ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلَوْ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ كِتَابًا فِي قِرْطَاسٍ فَلَمَسُوهُ بِأَيْدِيهِمْ لَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ۔ اور اگر ہم تم پر کاغذ میں کچھ لکھا ہوا اتارتے، یہ آیت نصر بن حارث اور عبداللہ بن امیہ اور نوفل بن خویلد کے حق میں نازل ہوئی، جنہوں نے کہا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ہم ہرگز ایمان نہ لائیں گے جب تک تم ہمارے پاس اللہ کی طرف سے کتاب نہ لاؤ جس کے ساتھ 4 فرشتے ہوں، وہ گواہی دیں کہ اللہ کی کتاب ہے اور تم اس کے رسول ہو۔ اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی اور بتایا گیا کہ سب ہیلے بہانے ہیں۔ اگر کاغذ پر لکھی ہوئی کتاب اتار دی جاتی، وہ اسے اپنے ہاتھوں سے چھو کر اور ٹٹول کر دیکھ لیتے، اور یہ کہنے کا موقع بھی نہ ہوتا کہ نظر بندی کر دی گئی تھی، کتاب اترتی نظر آئی تھا کچھ بھی نہیں، تو بھی یہ بدنصیب ایمان لانے والے نہ تھے۔ اس کو جادو بتاتے، اور جس طرح شق القمر کو جادو بتایا اور اس معجزے کو دیکھ کر ایمان نہ لائے، اسی طرح اس پر بھی ایمان نہ لاتے، کیونکہ جو لوگ عناداً انکار کرتے ہیں وہ آیات و معجزات سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے، منتفع نہیں ہو سکتے۔ اور اگر ہم تم پر کاغذ میں کچھ لکھا ہوا اتارتے کہ وہ اسے اپنے ہاتھوں سے چھوتے، فَلَمَسُوهُ بِأَيْدِيهِمْ، وہ اسے اپنے ہاتھوں سے چھوتے، لَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا، جب بھی کافر کہتے، إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ، کہ یہ نہیں مگر کھلا جادو۔ وَقَالُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ مَلَكٌ، اور بولے مشرکین، لولا انزل علیہم ملکن، ان پر کوئی فرشتہ کیوں نہیں اتارا گیا، یعنی سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ وَلَوْ أَنزَلْنَا مَلَكًا لَقُضِيَ الْأَمْرُ ثُمَّ لَا يُنظَرُونَ، اور اگر ہم فرشتے اتارتے، اور اگر ہم فرشتے اتارتے اور پھر بھی یہ ایمان نہ لاتے، لَقُضِيَ الْأَمْرُ، تو کام تمام ہو گیا ہوتا، عذاب واجب ہو جاتا۔ اور یہ سنت الہیہ ہے کہ جب کفار کوئی نشانی طلب کریں اور اس کے بعد بھی ایمان نہ لائیں تو عذاب واجب ہو جاتا ہے اور وہ ہلاک کر دیے جاتے ہیں۔ ثم لا ينظرون، پھر انہیں مہلت نہ دی جاتی ایک لمحہ کی بھی، اور عذاب مؤخر نہ کیا جاتا، تو فرشتے کا اتارنا جس کو وہ طلب کرتے ہیں انہیں کیا نافع ہوتا، کیا نفع دینے والا ہوتا۔ وَلَوْ جَعَلْنَاهُ مَلَكًا لَجَعَلْنَاهُ رَجُلًا وَلَلَبَسْنَا عَلَيْهِمْ مَا يَلْبِسُونَ، اور اگر ہم نبی کو فرشتہ کرتے، یہ ان کفار کا جواب ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کرتے تھے یہ ہماری طرح بشر، اور اسی خبط میں وہ ایمان سے محروم رہتے تھے۔ انہیں انسانوں میں سے رسول مبعوث فرمانے کی حکمت بتائی جاتی ہے کہ ان کے منتفع ہونے اور تعلیم نبوی سے فیض اٹھانے کی یہی صورت ہے کہ نبی صورت بشری میں جلوہ گر ہو، کیونکہ فرشتے کو اس کی اصل صورت میں دیکھنے کی تو یہ لوگ تاب نہ لا سکتے، دیکھتے ہی ہیبت سے بے ہوش ہو جاتے یا مر جاتے۔ اس لیے اگر بالفرض رسول فرشتہ ہی بنایا جاتا اور اگر ہم نبی کو فرشتہ کرتے، لجعلناہ رجلا، جب بھی اسے مرد ہی بناتے اور صورت انسانی ہی میں بھیجتے تاکہ یہ لوگ اس کو دیکھ سکیں اور اس کا کلام سن سکیں، اس سے دین کے احکام معلوم کر سکیں۔ لیکن اگر فرشتہ صورت بشری میں آتا تو انہیں پھر وہی کہنے کا موقع رہتا کہ یہ بشر ہے، تو فرشتے کو نبی بنانے کا کیا فائدہ ہوتا۔
وَلَوْ جَعَلْنَاهُ مَلَكًا لَجَعَلْنَاهُ رَجُلًا، جب بھی اسے مرد ہی بناتے، وَلَلَبَسْنَا عَلَيْهِم مَّا يَلْبِسُونَ، اور ان پر وہی شبہ رکھتے جس میں اب پڑے ہیں۔ وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُم مَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، اور اے محبوب تم سے پہلے رسولوں کے ساتھ بھی ٹھٹھا کیا گیا، ہنسی کی گئی، مذاق کیا گیا، تو وہ جو ان سے ہنستے تھے ان کی ہنسی انہی کو لے ڈوبی، انہی کو لے بیٹھی، جو ان سے ہنستے تھے ان کی ہنسی انہی کو لے بیٹھی، اور مبتلا عذاب ہوئے۔ اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی و تسکین خاطر ہے کہ آپ رنجیدہ اور ملول نہ ہوں۔ کفار کا پہلے انبیاء کے ساتھ بھی یہی دستور رہا ہے اور اس کا وبال ان کفار کو اٹھانا پڑا ہے۔ نیز مشرکین کو تنبیہ ہے کہ پچھلی امتوں کے حال سے عبرت حاصل کریں اور انبیاء کے ساتھ طریق ادب ملحوظ رکھیں تاکہ پہلوں کی طرح مبتلائے عذاب نہ ہوں جو گزر چکے ہیں۔ یہ تھی آج کی مختصر سی گفتگو۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں آپ کو اسے سن کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔